حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد پہلے انٹرویو میں پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے 6 بھارتی طیارے بشمول رافیل جہاز گرانے کا دعویٰ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس حوالے سے تمام شواہد موجود ہیں جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو دکھا بھی دیے گئے ہیں۔ بی بی سی کے سیکورٹی نامہ نگار فرینک گارڈنر کو ایک خصوصی انٹرویو میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس دعوے کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم سال 2025 میں ہیں اور اس دور میں ہر ہتھیار عسکری آلات کا ایک ڈیجیٹل الیکٹرونک سگنیچر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 6 بھارتی لڑاکا جہاز گرائے جانے کے تمام شواہد موجود ہیں جو ہم نے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی دکھا دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مار گرائے جانے والے انڈین طیاروں میں 3 رافیل، ایک SU-30، ایک مہراج 2000 اور ایک MiG-29 طیارہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے درجنوں بھارتی ڈرون بھی تباہ کیے۔ یاد رہے کہ پاکستان انڈیا کے 6 طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کرتا ہے، تاہم انڈیا کی جانب سے ان دعووں کی آج تک نہ تو تصدیق کی گئی اور نہ ہی تردید۔ جنرل ساحر شمشاد کا مزید کہنا تھا کہ انڈین کارروائی کے جواب میں پاکستان نے جو کارروائی کی وہ اپنے وسائل سے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ انڈیا کے پاس بھی روسی فرانسیسی ساختہ ہتھیار تھے تو پاکستان نے بھی غیر ملکی ہتھیار ضرور استعمال کیے، مگر انڈین طیاروں کو گرانے کے لیے جو بھی وسائل اور حکمت عملی استعمال کی گئی وہ پاکستان کی اپنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا سے جنگ کے 96 گھنٹے کے دوران تمام عسکری کارروائی پاکستانی فوج نے اپنے وسائل سے کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی بیرونی مدد پاکستانی فوج کو حاصل نہیں تھی، نہ ہی کوئی انٹیلیجنس اور نہ ہی اور کسی قسم کی مدد پاکستان کو حاصل تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ تنازع میں سیز فائر میں امریکہ کے کردار کے متعلق اور انڈیا کی جانب سے ایسی کسی ثالثی کوشش کو جھٹلانے پر بات کرتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد کا کہنا تھا کہ یہ مشترکہ کوشش تھی اور بالآخر اس میں سب سے اہم کردار امریکہ نے ادا کیا۔ حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کے دوست ممالک جنگ بندی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آخری دن امریکہ نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ جب کشیدگی بڑھی تو بین الاقوامی برادری میں بھی خدشات بڑھے اور ہمارے اتحادیوں اور بین الاقوامی دوستوں نے جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی، مگر اس میں کلیدی کردار امریکہ نے ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ انڈیا اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن جنگ بندی امریکی ثالثی میں ہوئی اور اس کا سب سے پہلے اعلان خود امریکی صدر ٹرمپ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات ہوں گے تو ہم مذاکرات کی شروعات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد کا کہنا تھا کہ ہم نے انڈیا کو متعدد بار مسئلہ کشمیر سمیت متعدد معاملات پر جامع مذاکرات کی دعوت دی، لیکن اس کے لیے آپ کو سامنے والے فریق کی بھی آمادگی چاہیے۔ جب تک وہ آمادگی نہیں ہوگی معاملات حل نہیں ہوں گے اور خطے میں امن اور استحکام نہیں آئے گا۔ ہم تیار ہیں مگر اگلا فریق اس پر تیار نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تیسرا فریق آ کر ان معاملات کو حل کروائے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم دونوں ممالک ان مسائل کو خود حل کر لیں، لیکن وہ تیار نہیں اور ہم اب بھی غیر رضامند فریق کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے۔ جنرل ساحر شمشاد نے بی بی سی کے نمائندے کی جانب سے حالیہ جنگ میں جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ کشیدگی کے دوران اور سیز فائر ہونے تک نہ ایسی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی نقل و حرکت کی گئی۔ کشیدگی کے دوران پاکستان نے خالصتاً روایتی جنگی بنیادوں پر جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے مزید کہا جہاں تک اس تنازع کی بات ہے تو میں پاکستان کی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے واضح کر دوں کہ یہ مکمل طور پر روایتی جنگی بنیاد پر دیکھا گیا اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق نہ کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی اجلاس ہوا۔ پہلگام حملے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے انڈین الزام پر جواب دیتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد کا کہنا تھا کہ کسی کے ملوث ہونے پر الزام اس وقت عائد کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہو، لیکن اگر ایسی کسی بھی چیز کی عدم موجودگی میں آپ واقعے کے 24 گھنٹے کے اندر کسی دوسرے ملک پر الزام عائد کرنا شروع کر دیں تو یہ منطق کی نفی کرتا ہے۔ جب پاکستان نے انڈیا کو پہلگام واقعے کی آزاد اور مستند تحقیقات کروانے کی پیشکش کی تو اس کو مسترد کر دیا گیا۔
उनका कहना था कि 7 मई की रात को इंडिया ने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर 6 मकामात पर हमला किया और ये तमाम मकामात इंडिया के लिए तसव्वुराती अस्करियत पसंदों के कैंप थे। दरअसल ये तमाम मकामात पर आम शहरियों के घर थे और कुछ मसाजिद थी जिन्हें नुकसान पहुंचा और इंडिया की इस कार्रवाई में हमने मासूम बच्चों और खवातीन को खोया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को पाकिस्तान से कोई मसला है तो इस मुतालिक उनके पास कोई सबूत भी होना चाहिए। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इस वक्त 7 लाख इंडियन फौजी हैं और वहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख है। तो अगर कोई पहलगाम जैसी कार्रवाई करके भी फरार हो तो इस मुतालिक आपके पास कोई तो सबूत हो। उन्होंने कहा कि इंडिया जिन तंजीमों का जिक्र करता है वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिन मकामात को इंडिया ने निशाना बनाया ये तमाम तसव्वुराती कैंप थे, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। माजी में यहाँ कुछ मसाइल थे लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ 900 से ज़्यादा ऐसे मकामात को ख़त्म किया और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को कौमी धारे में शामिल किया। ये तमाम कैंप इस दौर में बने थे जब सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे अफराद व्हाइट हाउस में बैठते थे और इन्हें जंगजू करार दिया जाता था। और जब 1979 में सबने हाथ झाड़ लिए तो वो यहाँ थे और हमने उसको ख़त्म किया था। साहिर शमशाद ने दावा किया कि आज पाकिस्तान में कोई ऐसा कैंप मौजूद नहीं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर इंडिया में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित कहाँ हैं? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।